جو ووٹ لے رہا ہے اور جب ایک مسلمان اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہا میں مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہا میرے پاس تو مسلمانوں کا ایمان میری جیب میں رکھا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے صدر محترم مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ ذکر کر رہے تھے کہ مسلمان بکتا ہے، اپنا ووٹ بیچتا ہے، اپنے ووٹ کو فروخت کرتا ہے۔ کیوں؟ جس کے دل میں نبی کا سچا کلمہ ہوگا وہ چند کوڑیوں میں، دلالی میں، پیسوں میں، چند روپیوں میں اس ایمان کو نہیں بیچے گا۔ کیوں؟ ایمان کی قیمت آسمان اور زمین مل کر خدا کی قسم ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس ایمان کو بیچ رہا ہے؟ 500 روپے میں، 1000 روپے میں، 2000 کے نوٹ میں جب ایمان بکنے لگے تو خدا کی قسم وہ ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کی شکل میں محمد کا دشمن تھا، ایمان کا دشمن تھا، دلال تھا، اسلام کا فروخت کرنے والا تھا، وہ اسلام کے ماتھے کا قلم تھا، نبی کے دامن کا دھبا تھا۔ ایسے آدمی کی قبر پر کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ سمجھو اس بات کو، سمجھو ایک جگہ کا مرض نہیں، چپے چپے کی بیماری ہے۔ کس بیماری کو بولے، کس بیماری کی بات کرے؟ ایک بیماری ہو اے تیرے جسم میں، ایک بیماری ہو اے تیرے جسم میں، تو میں یوں بیان کر دوں 70 چپے چپے پر جب بیماری ہوگی تو کیا کیا بیان کروں؟ کس سے گلے شکوے کروں؟ کس اسلام کی بات کروں؟ یہ جلسہ کرنے والے، یہ مولوی صاحب صبح سے فون کر رہے ہیں، اس سے پہلے 10 دن پہلے تاریخ لی، 20 دن پہلے جب سے یاد دلا رہا ہے۔ ارے کس مرض کو رکھ کر بات کیا جائے اور کس کے سامنے بات کی جائے؟ وہ قوم جو سو گئی، وہ قوم جو سوتے سوتے مردہ ہو گئی، وہ قوم جو نبی کے نام کو بیچتی ہے، وہ قوم جو اللہ کے ایمان کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کے امام کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کی نماز کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کی جماعت کو بیچتی ہے، وہ قوم جو دلالی کرتی ہے، اس قوم سے ایمان کی مضبوطی کے لیے کبھی کوئی قدم اٹھے گا؟ خدا کی قسم ہم مایوس ہو چکے۔ ہمیں کچھ تو ثابت کر کے دکھلاؤ کہ ایک اسلام کا نام رکھ کر وسیم احمد رضوی بیان کرتا ہے اور ہندوستان کی الہ آباد کی عدالت میں ریٹ دائر کرتا ہے کہ قرآن کی 36 آیتیں قرآن میں سے نکال دو۔ مسلمان نام رکھ کر، کلمہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر قرآن کے خلاف دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کالا کافر ریٹ دائر کرے، خدا کی قسم اتنا سا بھی کم نہیں، ناخون کے برابر بھی کم نہیں۔ لیکن آمنہ کا بیٹا، محمد کا بیٹا، محمد کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کی بات کرنے والا، جب چوکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، شہروں میں، مائک کے سامنے، بھری عدالت میں، نیوز اینکر کے سامنے اگر اسلام اور قرآن کے خلاف بات کرتا ہے تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے امید؟ اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ سن لو، سمجھ لو، عمل کر لو۔ سن لو، سمجھ لو، عمل کر لو۔ نہیں کرو گے تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے، نہ میرا کچھ بگاڑو گے، نہ نبی کا کچھ بگاڑو گے۔ اللہ غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ بے نیاز ہے، تم نیاز مند ہو، محتاج ہو۔
اللہ روٹی نہ دے تمہارا منہ نہیں کھل سکتا، اللہ پانی نہ دے تمہارے باپ کے اندر بھی ہمت نہیں ہے پانی کہیں سے لے آئے، اللہ ہوا چھین لے تمہاری پوری حکومت میں اتنا سلیقہ نہیں کہ کہیں سے اتنی طاقت کا استعمال کر کے ہوا لے آئے۔ 14 لاکھ فوج اس ملک میں، ایک بیماری آئی اللہ کی بھیجی ہوئی، لاکھوں آدمی موت کا لقمہ بن گئے۔ ہماری فوج کہاں گئی؟ طاقت کہاں گئی؟ کیوں؟ اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے کوئی اڑ نہیں سکتا، کسی کا بس چل نہیں سکتا، کوئی اللہ کی فیصلے کو روک نہیں سکتا، چاہے فوجیں ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا مملکت ہو یا حکومت ہو یا ایٹم بم ہو۔ صحابہ کو یہ برداشت نہیں، صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں اور نبی کی محبت میں آگے بڑھے ہیں۔ ایسے صحابہ اللہ کے نبی وضو کر رہے، وضو کا پانی چہرے پر ڈالا، چہرے سے بہتا ہوا نیچے آ پڑا، صحابہ ہاتھ اپنا آگے کرتے ہیں کہ نبی کے چہرے سے بہنے والا پانی کا قطرہ زمین پر گرے نہ، پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرے، ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ کوئی صحابی پیتا ہے، کوئی صحابی چہرے پر ملتا ہے، کوئی صحابی سینے سے لگاتا ہے کہ نبی کے چہرے سے ٹپکنے والا پانی کا قطرہ، وضو کا قطرہ جسم کے جس حصے پر لگ گیا، اللہ کے عذاب کی آگ اس جسم کے ٹکڑے کے اوپر حرام ہو جائے۔ بے شک بے شک، وہ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ ایسا کر رہے ہیں، کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے جسم سے بہنے والے پانی کے قطروں کو ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل رہے کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کس وجہ سے یہ ارادہ ہوا؟ تم نے کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، مستانے، پروانے، دیوانے، صحابہ، غلام اللہ کے نبی کو ادب سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ فی حب اللہ و رسولہ، ہم ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نبی کے چہرے سے بہنے والے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے جسم پر لگ جائیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل، ہر مسلمان کو سینے سے لگانے کے قابل، ہر مسلمان کو سوچنے کے قابل، فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے۔ ایک شرابی کو پکڑو، کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کہ ہاں جان نکال دوں گا اگر کچھ کر دیا۔ گنہگار کو پکڑو، ارے ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں وہ تو دیکھ لو۔ کہ ایک صاحب کے پاس ایک چند لوگ بیٹھے تھے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آدھا نکاح ہو گیا، آدھا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کہا کیسے؟ وہ بولا کہ میں راضی ہو گیا، میری بیوی بننے والی جو ہے وہ راضی ہو جائے، بس آدھا کام ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس کو کیسے اندازہ لگایا جائے گا؟
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، کلمے سے محبت کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے نہیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے تو 3 کام اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ ان 3 کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں، ہم اپنی زبان درست کر لیں، ہم اپنے معاشرت کو درست کر لیں۔ جب یہ 3 کام درست ہوں گے، یعنی صرف زبان سے کہنے سے یا دعویٰ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہوتی، محبت نصیب ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج برائییں بیان کرنے کو انگنت ہیں، لیکن تمہارے کانوں میں کچھ باتیں پڑی ہیں۔ اپنی زندگی کو پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو اپنی اداؤں سے، اپنے لباس سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے ثابت کرو، ثابت کرو۔ میرے آقا کی زندگی کیسی تھی؟ انہی علاقوں میں 40 سال پہلے آتے تھے، امامہ سر پر ہوتا تھا بوڑھوں کے، اور وہ ثابت کرتے تھے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ نبی امامہ باندھتے تھے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، اپنے لباس سے ثابت کرتے تھے، اور کچھ بھی ہو جائے ایمان کو بکنے نہیں دیتے تھے۔ ہم نے جو ایمان کو چوکوں کے لکڑ پر جو بیچ دیا ہے، اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو یا نہ ہو، ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ بات بڑی لمبی ہے اور اس موضوع پہ اگر بات کی جائے تو کھل کر بات آوے، لیکن ابھی سہارنپور کے پاس ایک جگہ جا کر ایک نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح پڑھوانے والے نے کہہ دیا ہے جب تک تم نہیں آؤ گے نکاح نہیں ہوگا، چاہے پوری رات برات رہنی پڑے۔ بہرحال وہ اس کی محبت ہے، لیکن آپ کی محبت میں یہاں کچھ باتیں، مولانا کی محبت میں، یہ ناظم صاحب کی محبت میں، مولانا قاسم صاحب کی محبت میں، مولی مکرم کی محبت میں یہاں حاضری ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بھائیو، اس الیکشن میں اپنے آپ کو بکنے مت دو، اپنے آپ کو سلامت رکھو، اس ایمان کو قیمتی بناؤ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا دی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی، حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی، حضرت شیخ الاسلام، حضرت جانشین شیخ الاسلام، مدارس اسلامیہ۔ آپ سکون اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا رئیس الدین صاحب جو آپ کی محبت میں دہرادون سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا کا بہت پرمغز بیان ہوگا، آپ سبھی حضرات جانے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، پھر جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے، آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، اور مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے، زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے۔ حضرت والا کو جس طرح سے خطاب فرما رہے تھے، سرے دست میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے، قاری عبدالسلام صاحب تشریف لائیں اور اپنے سامعین کو، اس مائک کو، اس پنڈال کو سنبھالیں۔ قاری عبدالسلام صاحب۔